वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन की मदद कौमी फरीज़ा है। बारिशों के 2 स्पेल्स और आ रहे हैं। इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ की जाएँ। हर मुतासरा फर्द तक तिब्बी इमदाद और इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाई जाए। ग्लोव की बर वक्त इतला देने पर गज़र के वसीयत खान को खिराज तहसीन। सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू टीमों और मकामी रज़ाकारों की पजीराई। NDMA से कहा कि गज़र में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा जाए। दरियाए सिंध और सतलुज में गुड्डू, सखर, गंडा सिंह वाला और दीगर मकामात पर सैलाब से निपटने के लिए तैयार रहा जाए। वज़ीर आज़म ने कहा दरियाओं, नदी नालों और पानी की कुदरती गुजरगाहों के गिर्द तामीरात रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाई जाएगी। लोगों के घर बार माल मवेशी सारे इधर दफन है। टेंट, खाने की अशिया और हमें पानी जो है बहुत अशद जरूरी है। हमें गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर के इलाके रावशन में लैंडस्लाइडिंग से 300 से जायद मकान तबाह, दुकानों को भी नुकसान। आरजी झील में पानी की सतह कम होने से नशेबी इलाकों में कटाव का खतरा कम हो गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का मुतासरा इलाके का दौरा, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। पानी और बिजली और राब्ता सड़कों की बहाली हंगामी बुनियादों पर करने की हिदायत। सैलाब से मुतासरा गाँव के मकीनों को खैमा बस्ती में मुंतकिल कर दिया गया। स्कर्दू में आज से तेज़ बारिशों की पेश गोई, अवाम और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। दरियाए गिलगित के बहाव में इजाफे का खदशा, दरिया से मुल्हिका तमाम होटल्स को बंद कर दिया गया। दरिया किनारे मौजूद तालीमी इदारे पीर को बंद रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार तारीखी दौरे पर ढाका पहुँच गए। कहा बांग्लादेश में तमाम शराकतदारों के साथ रवाबित चाहते हैं। दोनों ममालिक के अवाम खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली चाहते हैं। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन की तकरीब से खिताब में कहा खित्ते की तरक्की के लिए सार्क को मज़ीद फ़ाल बनाना होगा। इसहाक डार से जमात इस्लामी बांग्लादेश और बांग्लादेश नेशनल सिटीज़न पार्टी के वफूद की भी मुलाकातें। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मजबूत बनाने और खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक डार बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और मुशीर खारजा से भी मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। खबर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेश ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी हुकाम के लिए वीज़ा की शर्त ख़त्म कर दी है। अब सिफारती पासपोर्ट रखने वाले अफराद को दोनों मुल्कों के दरमियान सफ़र के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए आवाम को शामिल करके और आवाम को महवर बनाकर काम करना होगा। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए गुड गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर ज़रूरी है। आर्मी चीफ की बलूचिस्तान के ज़िला तुरबत के दौरे में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज माशी और समाजी तरक्की के लिए बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी रहेगी। आर्मी चीफ के इस दौरे में बलूचिस्तान में मिलिट्री और सिविल इदारों के दरमियान इश्तराक अमल का भी जायज़ा लिया गया। मिलिट्री हुकाम की जानिब से आर्मी चीफ को फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी भी आर्मी चीफ के दौरे तुरबत के मौके पर मौजूद थे। 18 मई 2025 को मातली जिला बदीन में एक बेगुनाह शहरी का कत्ल हुआ। ये साबित हुआ कि इस सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार और फौजी ये मुलविस था। तफ्तीश के दौरान CTD ने यह भी पता चलाया कि रॉ ने इस वारदात के लिए बहुत खतीर रकम खर्च की और बैंकों और मुख्तलिफ ज़राए से उन्होंने ये पैसे भेजे। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। शहर में दहशत गर्दों के सेफ हाउस का भी इंकशाफ। एडिशनल IG CTD आज़ाद खान ने बताया कि CTD सिंध और वफाकी हसास इदारे ने मुश्तरका कार्रवाई करके रॉ के लिए काम करने वाले 6 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए। मुल्ज़मान ने रॉ के लिए काम करने का एतराफ़ कर लिया। रॉ के एजेंट संजीव कुमार उर्फ फौजी ने खलीजी रियासत में 2 पाकिस्तानियों को एजेंट बनाया। मुल्ज़मान ने बदीन के इलाके मातली में शहरी को कत्ल किया। वारदात के लिए खतीर रकम बैंकों और दीगर ज़राए से भेजी गई। मुल्ज़मान को तकनीकी बुनियादों पर तहकीकात के जरिए गिरफ्तार किया गया। रॉ ने अलहदगी पसंद तंजीम को सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया। मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। हम बड़े क्लियर हैं कि इंडिया के साथ बराबरी की बुनियाद पर बात होगी जब भी होगी,
اور یہاں پہ یہ اب کوئی نہیں رہ گیا کہ ہم ان سے مذاکرات کی بھیک مانگیں، وہ ٹائم گزر گیا. ابھی جو کچھ ہوگا برابری کی بنیاد پر ہوگا. بھارت کے ساتھ جب بھی بات ہوگی جو کچھ بھی ہوگا برابری کی بنیاد پر ہوگا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دو ٹوک اعلان. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اب ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم ان سے مذاکرات کی بھیک مانگیں، وہ وقت گزر گیا. ویسے یہ ہمارا زمین ادھر ہے اور باہر زمین نہیں ہے، مجبوری ہے ادھر بیٹھتے ہیں، ہمارا رقبہ ادھر ہے. پانی جب آتا ہے روڈ کے کنارے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. پانی جب زیادہ ہو جاتا ہے تو اگر صاف ظاہر ہے جو جنگلی جانور ہیں، سانپ ہیں، کچھ چیز ہوتی ہے اوپر گھروں میں چڑھ جاتی ہے، تو اس لیے ایک بندہ جاگتا رہتا ہے. ابھی تک تو کوئی بھی نہیں آیا جی. آج 2-3 دن سے پانی چڑھا ہوا ہے. کوئی کسی طرف کوئی کیمپ شیمپ ہو، یہ 3-4-5 موزے ہیں، کہیں بھی نظر نہیں آیا. بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے بعد دریائے ستلج اور چناب میں پانی کی سطح میں اضافہ. ملتان میں بیٹھ کے علاقوں میں دیہات زیر آب. سیلاب متاثرین کی ریسکیو کیمپ قائم نہ کرنے کی شکایت. اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی. قصور کے علاقے گنڈا سنگھ والا پانی کی سطح 21 فٹ بلند. سیلاب متاثرین کے انخلاء کا عمل تیز. دیگر اضلاع سے ریسکیو اہلکار اور کشتیاں طلب. بہاولپور میں ہیڈ اسلام پر بھی پانی کی سطح بڑھنے سے ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب. بہاول نگر میں عارضی بند ٹوٹنے سے فصلوں کو نقصان. لیا میں دریائے سندھ کے تغیانی میں پولیس چیک پوسٹ دریا برد ہو گئی. بس نقصان تو بہت سارا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں بچا ہے. بس صرف اللہ کا آسرا ہے اور آپ کے سامنے ہے. بس سب کچھ آپ لوگ دیکھ رہے ہو. نہ کھانے پینے کا کچھ ہے، نہ بیٹھنے کا کچھ ہے. یہاں تو ہم نہیں رہتے، صفائی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور رات کے لیے کہیں چلے جاتے ہیں بہن کے گھر، اپنے رشتہ داروں کے گھر. ہم اپنی مدد آپ کے تحت آئے ہیں. یہاں جو محلہ ہے یہ تقریباً 6-7 فٹ جو ہے نا یہ ریت میں اور مٹی میں دبا ہوا ہے. سوات میں سیلاب کے 9 روز بعد بھی کئی علاقوں میں زندگی بحال نہ ہو سکی. اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ گھر رہنے کے قابل نہیں. زاہد آباد میں مقامی رضاکار اپنی مدد آپ کے تحت گلیوں کی صفائی میں مصروف. وفاقی وزیر اویس لغاری کا کہنا ہے کہ سوات کے 49 میں سے 37 فیڈرز بحال کیے جا چکے ہیں. 2 فیڈرز کی بحالی میں 1 ہفتہ لگ سکتا ہے. متاثرہ علاقوں میں پہنچنے میں دشواری کا سامنا ہے. ضلع بنیر کے سیلابی ریلے میں اپنے خاندان کو کھونے والا ادریس زخموں سے چور لیکن حوصلہ بلند. اسکول ٹیچر ادریس اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلا ہی تھا کہ اچانک تباہ کن سیلابی ریلے کی زد میں آ گیا. وہ بھائی کو آوازیں دیتے ہوئے گھر کی طرف دوڑا لیکن پانی کا تیز بہاؤ اسے اور دور لے گیا. مقامی لوگوں نے ادریس کو مشکل سے بچایا. ادریس کے والدین اور 2 بھائی سیلاب میں بہہ گئے. طبی ماہرین کے مطابق اس سانحے کے اثرات سے نکلنے کے لیے ادریس کو طویل عرصے کونسلنگ اور علاج کی ضرورت ہوگی. غزر کے علاقے راوشن میں گلیشیئر پھٹنے کی اطلاع دینے والے چرواہے محمد خان کا کہنا ہے کہ رات 2 بجے اچانک اتنا شدید دھماکہ ہوا کہ پہاڑ ہل گئے. نیند سے اٹھ کر دیکھا تو سیلاب پہاڑ سے آبادی کی جانب بڑھ رہا تھا. گلیشیئر ٹوٹنے کی بر وقت اطلاع دینے والے ایک اور چرواہے وسیعت خان کے لیے گلگت بلتستان پولیس کی جانب سے 10,000 روپے انعام اور تعریفی سرٹیفکیٹ دیا گیا. لوگوں کا کہنا ہے کہ پہاڑ پر موجود 3 چرواہوں انصار محمد خان اور وسیعت خان نے لینڈ سلائیڈنگ کی اطلاع دی. چرواہوں کی بر وقت اطلاع نے جانی نقصان سے بچایا. گلگت بلتستان حکومت کے ترجمان فیض اللہ فراق نے کہا کہ انسانی جانوں کو بچانے کا وسیلہ بننے والے چرواہوں کو نقد انعام دیا جائے گا. چرواہوں کو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ بلا کر خصوصی تقریب رکھی جائے گی. بانی پی ٹی آئی کے بھانجے اور علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ اور شارز خان کی شواہد پر گرفتاری کی گئی. ذرائع کے مطابق 9 مئی 2023 کو جناح ہاؤس پر حملے کے وقت ملزم شیر شاہ سزا یافتہ مجرم حسان نیازی کے ساتھ موجود تھا. شیر شاہ پہلے روپوش رہا، پھر لندن فرار ہو گیا اور ریاست مخالف ڈیجیٹل مہم چلاتا رہا. ملزم شیر شاہ پر 9 مئی حملہ کیس میں پہلے بھی FIR درج ہے. شیر شاہ کی جائے وقوع پر موجودگی کے شواہد ویڈیو ریکارڈ کی صورت میں پولیس کے پاس موجود ہیں. شارز خان کو بھی 9 مئی 2023 جناح ہاؤس پر حملے اور منصوبہ بندی کے سلسلے میں باقاعدہ طور پر گرفتار کیا گیا ہے. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے بھانجے اور علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ کا 5 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا. عدالت نے پولیس کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا. پولیس کی جانب سے ملزم شیر شاہ کے 30 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی. تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزم موقع پر حسان نیازی کے ساتھ موجود تھا اور لوگوں کو
जलाओ घिराव पर उकसा रहा था। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि दोनों बेटे इस वक्त हिरासत में हैं। बेटों का जुर्म यह है कि वो बानी पीटीआई के भांजे हैं। उन्हें बताया गया है कि अब उन्हें गिरफ्तार करना है। जितनी सजाएं सुनानी है सुना दें, हम तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने शाहरेज़ खान की गिरफ्तारी पर लाहौर पुलिस चीफ से बात की वजाहत कर दी। कहा, जिस वक्त उनकी सीपीओ बिलाल कमियाना से बात हुई उस वक्त वो लंदन में थे और उस वक्त उन्हें शाहरेज़ की गिरफ्तारी का इल्म नहीं था, मगर आधे घंटे बाद उन्होंने शाहरेज़ की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह ने नए सूबों के क़याम की क़यास आराइयों को मुस्तरद करते हुए कहा कि NFC फार्मूले में तब्दीली पर बातचीत हो चुकी है। इत्तफाक़ की राय हुआ तो आगे बढ़ा जाएगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। दोनों जमातें एक दूसरे के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ बोले, ज़िमनी इलेक्शन में तयशुदा फार्मूले के तहत हिस्सा लेंगे। खुश असलूबी के साथ मामलात को हतमी शक्ल दी गई है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। सयाहों ने नवाज शरीफ के साथ तस्वीर बनवाई। कहा, मुल्क की तरक्की खुशहाली में नवाज शरीफ का किरदार नाकाबिले फरामोश है। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला आप एक बार फिर देख सकेंगे। सबसे पहले जियो टीवी पर मौज मस्ती म्यूजिक मुकाबले। पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस का मेला अब लाहौर में सज गया। जियो टीवी के ज़रिए तमाम पाकिस्तान आइडल के लिए अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स लाहौर में टैलेंट का इम्तिहान। म्यूजिक की दुनिया के स्टार बनने के ख्वाहिशमंद नौजवान लड़के लड़कियों की भरपूर तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि टीम की सिलेक्शन में उनका 1% भी किरदार नहीं है। सारे सिलेक्टर्स प्रोफेशनल हैं। उन्हें उम्मीद है कि खिलाड़ी एशिया कप में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के फैसले परफॉर्मेंस की बुनियाद पर होते हैं। दौरा वेस्ट इंडीज़ की रिपोर्ट हेड कोच ने जमा करा दी है। सिलेक्टर्स जायजा ले रहे हैं, जिसके बाद वो वनडे टीम के कप्तान का फैसला करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि टूर्नामेंट या सीरीज के दौरान टीम पर तनकीद न की जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फैटफ की ग्रे लिस्ट से बचाव के लिए मालियाती मॉनिटरिंग सख्त करने पर जोर। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि जिस सतह की मालियाती सरगर्मियाँ जारी हैं, इसके बाद सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान एक बार फिर ग्रे लिस्ट में जाएगा या नहीं। ये सरगर्मियाँ जारी रहीं तो फिर सवाल सिर्फ ये रह जाएगा कि पाकिस्तान दोबारा ग्रे लिस्ट में कब जाएगा। पाकिस्तान बहुत मुश्किल से 5-6 साल लगाकर FATF की ग्रे लिस्ट से निकला है। किसी कीमत पर मुल्क को वापस इस मकाम पर नहीं जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओसाका एक्सपो 2025 का दौरा। एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन गईं। पाकिस्तानियों और गैर मुल्की सयाहों से गुफ्तगू की। वज़ीर आला पंजाब ने ग्रैंड रिंग का भी दौरा किया, जबकि माहौल दोस्त खुराक और ज़राअत के स्टॉल का भी दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब के शहरों को भी फ्यूचर सिटी के तसव्वुर पर तामीर और तरक्की देने के अज़्म का इजहार किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का लड़काना की तहसील रतो डेरो के गांव खैर मोहम्मद बरोही का दौरा। सैलाब मुतासर अफराद के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से बनाए जाने वाले मकानात का मुआयना किया। मुतासरीन से मुलाकात की। मकानात के मालिकाना हकूक़ की दस्तावेज़ात पेश की। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी रतो डेरो में सिंध पुलिस के शहीद सिपाही मुनीर सोमरो के वरसा से ताज़ियत के लिए उनके घर भी पहुँचे। फरियाल तालपुर भी साथ थीं। पुलिस हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि कांस्टेबल मुनीर जराइम पेशा अफराद का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि हालिया बारिशों से अर्बन फ्लडिंग हुई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुतालिका इदारे भरपूर इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सिविल इदारे और पाक फौज मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। स्वाद बुनेर और स्वाबी के अक्सर फीडर्स पर बिजली बहाली की जा चुकी है। FWO और पाक फौज की मशीनरी शाहराहों की बहाली के काम कर रही हैं।
اسلام آباد میں وقفے سے موسلادھار بارش، ضلع انتظامیہ نے مارگلا ہلز پر ٹریل 2, 3, 4 اور 5 کو بند کر دیا۔ آج سید پور گاؤں کے عقب میں واقع ٹریل بھی بند رہ گیا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق ٹریلز بند رکھنے کا فیصلہ شدید بارش کی پیش گوئی کے تحت کیا گیا۔ آپ جھنڈے لگا رہے ہو، آپ یہ لگا رہے ہو، آپ یہ بنا رہے ہو، آپ پہلے روڈ تو بنا لو یار۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ نظام نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے، ٹیکس دے کے بھی جو ہے نا ہم برے ہیں۔ پورا روڈ بند ہے، جام پڑا ہوا ہے پیچھے۔ خدا کے لیے ہم آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ یار یہ کراچی میں کام کریں۔ لاہور میں بارش ہوتی ہے، وہاں پہ پانی کیوں نہیں رکتا ہے؟ یہ کراچی کے لیے کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ یہ اس کا حساب کتاب اس کا کون دیں گے؟ کراچی میں حالیہ بارش کے بعد جہانگیر روڈ کا برا حال، جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے۔ 3 ہٹی سے گرو مندر آنے والی 2.5 سال قبل بنی سڑک کا بڑا حصہ بارش بہا کر لے گئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے ہلکی بارش۔ آج سے 30 اگست تک ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں شدید بارشیں متوقع۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ سے رابطہ، سڑکیں متاثر ہونے کا خدشہ۔ کراچی میں مصطفیٰ عامر قتل کیس میں پیش رفت، ملزم ارمغان کے ملازم کی کمرے سے خون صاف کرنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ پولیس حکام نے ویڈیو کو ملزم ارمغان کے خلاف اہم ثبوت قرار دے دیا۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ خون صاف کرنے کی ویڈیو کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا گیا ہے۔ ملزم زہیب کو ارمغان کے خلاف گواہ بنایا گیا ہے۔ جماعت اسلامی نے کراچی میں اپنے 9 ٹاؤنز کو ملنے والی رقم کا حساب پیش کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر نے بتایا کہ گزشتہ مالی سال میں جماعت کے 9 ٹاؤنز کو اوسطاً ماہانہ 90 کروڑ 76 لاکھ روپے ملے، جن میں سے ہر ماہ اوسطاً 70 کروڑ 34 لاکھ صرف تنخواہوں کی مد میں گئے۔ باقی بچے 20 کروڑ میں سے ٹاؤنز نے پیٹرول، ملازمین کی لیو انکیشمنٹ، میڈیکل، پی ایف اور انشورنس پر خرچ کیے۔ صرف گلشن اقبال ٹاؤن نے دیگر اخراجات پر 3 کروڑ روپے اپنے وسائل سے خرچ کیے۔ مرتضی وہاب کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی وڈیروں کا ٹولہ اور کرپٹ مافیا ہے جو عوام کو کچھ دینا نہیں چاہتا۔ کراچی پانی سے نہیں، کرپشن، نااہلی اور بد انتظامی کی وجہ سے ڈوبا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ فتنہ الخوارج باجوڑ آپریشن پر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ مقامی کمانڈرز کو علاقہ خالی کرنے سے روک کر خود کو علاقے کا محافظ بتانے والے غیر ملکی دہشت گرد باجوڑ کے دشمن ہیں۔ آپریشن کی وجہ سے لوگوں کا بے گھر ہونا دراصل فتنہ الخوارج کے ظلم کا نتیجہ ہے۔ فورسز نے 18 اگست کو عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کو باجوڑ نہ آنے دیں۔ ریاست کے لیے عوامی حمایت فتنہ الخوارج کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ باجوڑ میں کسی نے مسلح گروہوں کی سہولت کاری کی تو اس کا گھر گرا کر علاقہ بدر کیا جائے گا۔ 50 لاکھ روپے جرمانہ اور خاندان قوم دشمن کہلائے گا۔ باجوڑ میں اقوام سالارزئی کا امن و امان سے متعلق گرینڈ جرگے کا اعلامیہ جاری۔ رات کے وقت سالارزئی میں بلا ضرورت نقل و حرکت پر پابندی ہوگی۔ حکومتی ادارے سالارزئی میں دن میں کارروائی کریں گے۔ یونائیٹڈ بزنس گروپ کے پیٹرن ان چیف احسن تنویر کا کہنا ہے کہ مارکہ حق تو ہو گیا، اب مارکہ معیشت ہے۔ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ دنیا ہم سے کھجور لے کر ویلیو ایڈیشن کر کے ہمیں ہی بیچ دیتی ہے۔ بلیو اکانومی اتنا بڑا سمندر ہے، اس پر کام شروع کر دیا ہے اور کر کے دکھائیں گے۔ بٹگرام میں غیر ملکی خاتون بائیکر سے نامناسب سوالات پوچھنے پر ایک پولیس اہلکار معطل، 3 اہلکاروں کے خلاف انکوائری شروع۔ جیو نیوز نے 20 اگست کو خاتون سیاح نورالی سے پولیس کے نامناسب سوالات پر رپورٹ نشر کی تھی۔ پاکستان کی سیر پر آئی ہالینڈ کی نورالی یوٹیوب پر 28 لاکھ فالوورز رکھنے والی معروف بائک رائڈر ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے بالائی علاقوں کی سیر کے دوران ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کی تھی، جس میں پولیس اہلکاروں نے خاتون سیاح کو جگہ جگہ تنگ کیا اور پوچھا کہ کتنی عمر ہے، 37 سال کی ہو گئی، شادی کیوں نہیں کی، شوہر ساتھ کیوں نہیں۔ ویڈیو میں نورالی نے جہاں پاکستان پولیس کے نامناسب سوالات پر ناراضی کا اظہار کیا، وہیں پاکستانیوں کے عمومی رویے اور مہمان نوازی کی تعریف بھی کی تھی۔ غزہ کے رہائشی علاقوں پر اسرائیل کے ہولناک حملے، صبح سے اب تک مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید، بھوک کی شدت سے 8 اور فلسطینیوں کا انتقال ہو گیا۔
جبری قحط سے اموات کی تعداد 114 بچوں سمیت 281 ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے ادارے گلوبل ہنگر مانیٹر نے غزہ کو قحط زدہ قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق سربراہ کا کہنا ہے کہ بھوک سے اموات اسرائیلی حکومت کی امداد میں رکاوٹوں کا نتیجہ ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں قحط کی رپورٹ مسترد کر دی۔ ترک خاتون اول امینا اردوان کا امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ کو خط۔ غزہ کے بچوں کے لیے آواز اٹھانے کا مطالبہ۔ اسکاٹش نیشنل پارٹی نے برطانوی وزیر اعظم سٹارمر سے اسرائیل پر پابندیوں کا مطالبہ کر دیا۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج۔ برطانیہ میں بینک کے اندر اسرائیل سے مالی معاملات ختم کرنے کے لیے دھرنا۔ مظاہرین کا حکومت سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں مظاہرین کا غزہ میں جبری قحط اور فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ۔ جنوبی کوریا میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر احتجاجی ریلی اور فلسطین آزاد کرو کے نعرے۔ فن لینڈ کے دارالحکومت ہیلسنکی میں مظاہرین نے انسانی زنجیر بنا کر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ اسرائیل میں بھی نتنیاہو حکومت کے خلاف احتجاج۔ تل ابیب میں فوجی ہیڈ کوارٹرز کے باہر ہزاروں افراد کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ نے امریکی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل جیفری کروز کو عہدے سے برطرف کر دیا۔ ان کی نگرانی میں جاری ابتدائی انٹیلیجنس رپورٹ میں ایران کے جوہری مراکز پر امریکی حملوں سے ہونے والے نقصان کا اندازہ لگایا گیا تھا، جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ناگوار گزرا۔ امریکی میڈیا کے مطابق وزیر دفاع ہیگزٹ نے نیوی ریزرو کی سربراہ وائس ایڈمرل نینسی لیکور اور نیول اسپیشل وارفیئر کمانڈ کے سربراہ ریئر ایڈمرل ملٹن سینڈز کو بھی عہدوں سے ہٹا دیا۔ ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کی شاندار کارکردگی۔ بینکاک میں جاری ایونٹ میں مزید 2 گولڈ میڈل جیت لیے۔ فیضان گل اور بلال احمد نے سپورٹس فزیک کیٹیگری میں سونے کا تمغہ جیتا۔ ان سے قبل اعجاز خان اور فراست علی بھی پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت چکے ہیں۔ اگلے برس ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کے ڈرا کی تقریب 5 دسمبر کو واشنگٹن کے جان ایف کینیڈی سینٹر فار دی پرفارمنگ آرٹس میں ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کریں گے۔ ایونٹ کے 13 میچز میکسیکو اور کینیڈا میں ہوں گے۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے بقیہ میچز امریکہ کے 11 شہروں میں ہوں گے۔ پاکستانی رنرز نے سیشلز نیچر ٹریل رنز میں دھوم مچا دی۔ چترال سے تعلق رکھنے والے وقار احمد نے سیشلز نیچر ٹریل رن جیت لی۔ انہوں نے مقررہ فاصلہ 2 گھنٹہ 11 منٹ 30 سیکنڈ میں طے کیا۔ عمر زمان رہے دوسرے نمبر پر۔ مزمل شہزاد نے ریس میں چوتھی پوزیشن حاصل کی۔ ویمن ایتھلیٹ میں انم عزیز مجموعی طور پر 5ویں اور نایاب کیانی 9ویں نمبر پر رہیں۔ جیو نیوز کے نمائندے فیضان لکھانی نے بھی کامیابی کے ساتھ ریس فنش کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اور معروف گلوکار سجاد علی آج اپنی 58ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔